اسرائیل کو اگر فلسطین سے اتنی ہی دشمنی ہے تو وہ فلسطین کے بجائے غزہ پر زیادہ حملے کیوں کرتا ہے؟ غزہ کی پٹی، خاص طور پر نارتھ غزہ پر اسرائیل کے شدید حملوں کے پیچھے محض سلامتی کے دعوے نہیں بلکہ اسرائیل کے گہرے اقتصادی اور جغرافیائی مفادات ہیں۔ آئیے اسے آسان انداز میں سمجھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں HSQ ود عامرہ قاضی۔ اس قصے کی اصل کہانی 1956 کے سوئس بحران سے شروع ہوئی، جب مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے سوئس کنال کو نیشنلائز کر لیا۔ سوئس کنال گلوبل ٹریڈ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی سے ملاتی ہے۔ دنیا میں ٹریڈ سوئس کنال کے بغیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایشیا اور مڈل ایسٹ سے تجارتی سامان لے کر پوری دنیا کے گرد چکر لگانا پڑے گا، جس سے کاسٹ بھی زیادہ آئے گی اور ٹائم بھی زیادہ لگے گا۔ آسان لفظوں میں یہ کہ ٹریڈ بہت مشکل ہو جائے گی۔ سوئس کنال یہی مشکل حل کر کے ٹریڈ کو ممکن بناتی ہے۔ اس نہر کے ذریعے گلوبل ٹریڈ کا تقریباً 12% حصہ گزرتا ہے اور مصر اپنی اکانومی میں $9 بلین کا ریونیو صرف سوئس کنال کے ذریعے کماتا ہے۔ 1948 سے 1950 تک کے دوران مصر نے اسرائیلی جہازوں کو سوئس کنال سے گزرنے سے روک دیا تھا، جس سے اسرائیل کی ٹریڈ کو شدید نقصان پہنچا۔ پھر 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد مصر نے سوئس کنال کو 8 سال تک بند رکھا، جس سے اسرائیل کے لیے پھر سے مصیبت کھڑی ہو گئی، جس کے بعد اسرائیل نے اپنی ٹریڈ کے لیے کوئی اور راستہ تلاش کرنے پر غور شروع کیا، کیونکہ سوئس کنال سے اسرائیل کا راستہ اگر مستقل طور پر بند کر دیا جائے تو اس کی ٹریڈ رک جاتی ہے۔ یہ بات اسرائیل کی راتوں کی نیند حرام کرنے کے لیے کافی تھی۔ اسی لیے سن 60 کی دہائی میں اسرائیل نے اپنی ایک کنال بنانے کا خواب دیکھا، یعنی بن گورین کنال، جو کہ ریڈ سی کو میڈیٹرینین سی سے ملانے والی ایک آلٹرنیٹ ٹریڈ کنال تھی۔ شروع کے ڈیزائن میں اس کنال کو فلسطینی آبادیوں سے دور رکھا گیا، جس میں بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کے بعد 300 کلومیٹر کی یہ کنال بننی تھی۔ مگر کاسٹ اور ٹائم بچانے کے لیے اسرائیل نے نیا پلان تیار کیا، جو کہ بالکل سیدھا تھا اور غزہ کی پٹی سے ہو کر گزرتا تھا، جس کا مطلب تھا کہ نارتھ غزہ کی زمینوں پر قبضہ کر کے وہاں کے رہائشیوں کو ڈسپلیس کر دیا جائے، جس کے لیے نارتھ غزہ میں بمباری کے ذریعے معصوموں کا قتل عام یا جینوسائیڈ کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے حالیہ برسوں میں نارتھ غزہ کو اپنی فوجی کارروائیوں کا خصوصی ہدف بنایا ہے۔ یہ علاقہ بن گورین کنال کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے، جسے ختم کرنے کے لیے بے رحم بمباری کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ سوئس کنال ہی کی طرح کی ایک کنال اور ہے جو پاناما کنال کہلاتی ہے۔ یہ عالمی ٹریڈ کا 5% سنبھالتی ہے۔ سننے والوں کے لیے دلچسپ بات یہ ہے کہ 2023 میں اس کنال پر امریکی سرمایہ کار فرم بلیک راک نے کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ اگر اسرائیل بن گورین کنال کو بنا لے تو اسرائیل کی یہ یہودی ریاست سوئس کنال کے 12% اور پاناما کنال کے 5% کے بعد دنیا کی 17% ٹریڈ کو کنٹرول کرنے لگے گی۔ یہ مستقبل کی وہ ممکنہ اقتصادی طاقت ہے جو اسرائیل کو خطے کے لیے ناگزیر بنا دے گی۔ غزہ پر حملوں کا یہی وہ پوشیدہ ایجنڈا ہے جسے سلامتی کے پردے میں چھپایا جا رہا ہے۔ غزہ کی پٹی کا شمالی حصہ اسرائیل کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ بحیرہ روم یا میڈیٹرینین سی کے بالکل ساتھ موجود ہے اور یہ ایریا بن گورین کنال کے راستے میں سب سے قریبی نقطہ ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہاں سے ایک آرٹیفیشل واٹر وے بنا کر میری ٹائم ٹریڈ کو اپنے کنٹرول میں کر لے، جس کے لیے مقامی آبادی کو یہاں سے ہٹانا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نارتھ غزہ کے شہر جیسے کہ بیر السبا، جبالیہ اور رفح کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی اسٹریٹجی صاف نظر آ رہی ہے کہ زمین خالی کرواؤ، نہر بناؤ اور ٹریڈ پر اپنی مونوپولی قائم کرو۔ اسرائیل کا یہ منصوبہ صرف فلسطینیوں کو بے گھر کرنے تک محدود نہیں بلکہ یہ پوری اسلامی دنیا کے اقتصادی مفادات کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگر سوئس اور پاناما کی طرح بن گورین کنال بھی یہودی کنٹرول میں آ گئی تو تمام مسلم ممالک کی ٹریڈ بھی ان کے کنٹرول میں چلی جائے گی۔ قرآن کا فرمان ہے، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں ہرگز غالب نہیں کرے گا۔ مگر آج مسلمان حکمران اسرائیل کے ساتھ خاموش معاہدے کر کے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف سازشوں کا حصہ بن رہے ہیں۔ فلسطین کی زمین صرف ایک خطے کا مسئلہ نہیں بلکہ امت مسلمہ کی خود مختاری اور وقار کا مارکا بھی ہے۔ جب بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی آوازیں اٹھیں، یاد رکھیں یہ نہر کا منصوبہ دراصل امت کو اقتصادی غلام بنانے کی سازش ہے۔
ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کھیل کو سمجھیں، عوامی سطح پر بیداری پھیلائیں اور اپنے حکمرانوں کو اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات ترک کرنے پر مجبور کریں۔ فلسطین کی آزادی صرف غزہ کی نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا کی آزادی ہے۔ میری آپ سے آخر میں اپیل ہے کہ جب بھی کبھی ہمارے ملک میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مہم چلے، اسرائیل کے حق میں آوازیں بلند ہوں، تب آپ نے اپنی آواز حق کے لیے ضرور اٹھانی ہے۔ اور یہ حق کی آواز کیا ہے؟ یعنی ہم اسرائیل کو نہیں مانتے، ہم اسرائیل کو جابر، ظالم اور فاسق مانتے ہیں۔ فلسطین کی سرزمین اور فلسطین کے معصوم عوام کے لیے آواز ضرور اٹھائیں۔ آپ بھی اس سلسلے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے کامنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو مسٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔